قابل احترام محترم بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک مختصر سا فرمان میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اس فرمان میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک مومن کی اور مسلمان کی صفت بیان کی ہے، ایک مسلمان کی ڈیفینیشن کو بیان کیا ہے، ایک مسلمان کی تعریف بتائی ہے کہ مسلمان کیسا ہوتا ہے اور مسلمان کس کو کہتے ہیں، مومن کی صفات کیا ہے، مومن کیسا ہوتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم، کہ مسلمان وہ ہے اور مسلمان کی تعریف یہ ہے من سلم المسلمون من لسانه ويده، کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ مسلمان کی ڈیفینیشن کیا ہے، مسلمان کی تعریف کیا ہے، مومن کس کو کہتے ہیں اور اسلام کیا بتاتا ہے، اسلام کس کو کہتے ہیں۔ فرمایا کہ مسلمان وہ ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، کہ مسلمان ایسا ہوتا ہے اور مسلمان وہ ہے، مسلمان کی تعریف یہ ہے اور مسلمان کی صفت یہ ہے کہ اس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان الفاظ میں ایک بہت اہم سبق ہمیں دیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من لسانه ويده، کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ ظاہری اعتبار سے زبان کے مقابلے میں ہاتھ زیادہ طاقتور ہے، ہاتھ سے کسی کو زیادہ نقصان پہنچایا جا سکتا ہے زبان کے مقابلے میں۔ اسی طریقے سے اگر کسی کو ستایا جائے تو زبان کے مقابلے میں ہاتھ سے زیادہ ستایا جا سکتا ہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے پہلے زبان کو بیان فرمایا من لسانه ويده، اس لیے کہ زبان دیکھنے میں ایک چھوٹا سا گوشت کا ٹکڑا ہے، اور آج کی سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ زبان پر اگر کوئی زخم لگ جائے، زبان پر اگر چوٹ لگ جائے یا زبان کو اگر کوئی نقصان پہنچے تو اس کی صفت یہ ہے کہ یہ اپنے زخم کو جلد جو ہے اس کو سکھا لیتی ہے اور اس کو ختم کر لیتی ہے۔ یعنی زبان پر اگر کوئی زخم لگ جائے تو وہ جلدی سوکھ جاتا ہے، وہ جلدی ختم ہو جاتا ہے، جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر زبان سے کسی کو تکلیف دی جائے، زبان سے اگر کسی کو ستایا جائے تو وہ زخم ہمیشہ ہرا رہتا ہے۔ وہ زخم کیا ہے، وہ ہمیشہ ہرا رہتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی آج سے تقریباً 1450 سال پہلے ضابطہ بیان فرمایا کہ ہاتھ کے مقابلے میں اگر دیکھا جائے تو زبان زیادہ طاقتور ہے، یا اگر کسی کو نقصان پہنچانے پر آ جائے، کسی کو ستانے پر آ جائے، کسی کو تکلیف دینے پر آ جائے تو یہ ہاتھ سے زیادہ نقصان پہنچا دیتی ہے۔ کسی کو اگر کوئی ایسی بات کہہ دی جو اس کو بری لگ گئی اور اس کے دل پر ٹھیس پہنچ گئی تو وہ زندگی پر اس کے دل پر لگی
وہ کبھی ٹھیک نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں نا کہ بھرا زخم تیر کا تلوار کا، بھرا زخم تیر کا تلوار کا، لگا جو زخم زبا کا رہا ہمیشہ. اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ زبان. اور ایک چیز اور ہے کہ آپ ہاتھ سے کسی کو اگر نقصان پہنچانا چاہیں، ہاتھ سے اگر کسی کو تکلیف دینا چاہیں، تو اس کے لیے آپ کے سامنے ہونا ضروری ہے. جس کو آپ تکلیف دینا چاہتے ہیں، جس کو آپ نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، اس کا آپ کے پاس ہونا ضروری ہے، اس کا زندہ ہونا ضروری ہے، اس کا حیات ہونا ضروری ہے. لیکن زبان کی چوٹ ہی ایسی ہے اور زبان کا زخم ایسا ہوتا ہے، اور یہ اس کی باتیں اور اس کے جملے ایسے ہوتے ہیں کہ یہ مردوں کو بھی نہیں بخشتی ہے جب چلتی ہے. اس کا زخم اور اس کی تکلیف مردوں تک بھی پہنچتی ہے. کیونکہ جب یہ بد زبانی پر آتی ہے تو صرف زندوں کو تکلیف نہیں دیتی بلکہ مردوں کو بھی تکلیف دیتی ہے. آج جو ہمارے سامنے نہیں ہے، جو دنیا سے پردہ فرما گئے، جو دنیا سے چلے گئے، وفات پا گئے، جب یہ چلتی ہے تو برائی کرنے پر جب آتے ہیں، تو جو دنیا سے چلے گئے، جو قبروں کے اندر ہے، اللہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کرے یہ بات الگ ہے. لیکن جب یہ زبان چلتی ہے تو مردوں کو بھی نہیں بخشتی. اتنی خطرناک چیز ہے. ہاں، اگر اس کا صحیح استعمال کیا جائے، اس زبان کا صحیح استعمال کیا جائے، اور اس زبان سے ہی اگر ایک کلمہ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کا جملہ اگر کہا جائے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ زمین اور آسمان کے درمیان میں جو خلا ہے وہ نیکی سے پور ہو جاتا ہے. جب آج انسان اسی زبان سے الحمدللہ، سبحان اللہ اور اللہ اکبر کے جملے ادا کرتا ہے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ زمین اور آسمان کا خلا بھر جاتا ہے. اور جب اس زبان کا غلط استعمال ہوتا ہے، جب کسی کو گالی دی جائے، کسی کو ستایا جائے، کسی کی غیبت کی جائے، تو فرمایا کہ جو اس کے ساتھ جو فرشتے لگے رہتے ہیں، جو اس کی حفاظت کے لیے رہتے ہیں، اور جو اس کی نیکیاں اور برائیاں لکھنے والے ہوتے ہیں، فرمایا کہ وہ بھی اس سے جو ہے کوسوں میل دور ہو جاتے ہیں. جب یہ کسی کی برائی کرتا ہے، کسی کی غیبت کرتا ہے اور کسی کو اسی زبان سے گالی دیتا ہے، تو فرمایا کہ وہ فرشتے جو اس کے ساتھ اس کی حفاظت میں اللہ رب العزت و جلال کی طرف سے متعین رہتے ہیں، اس کو چھوڑ کر کوسوں میل دور چلے جاتے ہیں. اس لیے کسی مسلمان کو بلکہ کسی بھی انسان کو بلا وجہ تکلیف دینا، ستانا ہرگز جائز نہیں ہے. اسلام بالکل اس کی اجازت نہیں دیتا. مثال کے طور پر جمعے کی نماز ہے، ہم لوگ جمعے کی نماز پڑھنے آتے ہیں، اور اس کی فضیلت اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بیان فرمائی کہ جو شخص جمعے کی نماز پڑھتا ہے، جمعے سے جمعے کے درمیان جتنے گناہ ہوتے ہیں، تو اس نماز کی برکت سے اس کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں. لیکن علماء پر اس کا اتفاق ہے، تمام علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ جو گناہ معاف ہوتے ہیں، صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے جمعے کی نماز پڑھی تو جمعے کو پڑھیں گے، باقی جتنی نمازیں چھوٹی ہیں یا جتنے فرائض چھوٹے ہیں تو ان کا گناہ بھی معاف ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے. بلکہ جو فرائض ہے وہ تو ہر حال میں ادا کرنے پڑے گی. باقی اس کے علاوہ اگر جانے انجانے میں کوئی اس طرح کے گناہ ہو جاتے ہیں تو فرمایا کہ جو درمیان کے پورے ہفتے کے گناہ ہیں وہ جمعے کی نماز کی برکت سے اللہ رب العزت والجلال ختم فرما دیتے ہیں. لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ فرمانے کے بعد آگے شرط لگائی ہے کہ اس کے لیے شرط یہ ہے، اگر کوئی چاہتا ہے کہ میرے درمیان کے پورے ہفتے کے گناہ معاف کیے جائیں تو پھر اس کو نماز اس نیت پر پڑھنی پڑے گی، نماز اس انداز پہ پڑھنی پڑے گی جو شریعت نے بتایا ہے. اور شریعت نے اصول بتایا ہے کہ جب ہم
اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے بندہ آیا ہے، افضل یہ ہے اور زیادہ ثواب کی بات یہ ہے کہ جب بندہ آئے پہلی صف میں شرکت کرے، پہلی صف میں نماز پڑھے زیادہ ثواب ملے گا، پہلی صف میں جگہ نہیں ہے دوسری صف میں نماز پڑھے زیادہ ثواب ملے گا، اگر دوسری صف میں جگہ نہیں ہے تیسری صف میں بیٹھ جائے۔ ہاں لیکن بندہ بعد میں آتا ہے اور لوگوں کو پھلانگتا ہوا آگے بڑھتا ہے، آگے نماز پڑھتا ہے، لوگوں کو تکلیف دیتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کے لیے یہ فضیلت نہیں ہے، اس کے لیے یہ فضیلت نہیں ہے۔ اس لیے شریعت کا ضابطہ ہے الاول فالاول، پہلے آئیے پہلے پائیے۔ لیکن اگر آپ بعد میں آئے ہیں اور آگے جگہ پر ہو چکی ہے، آپ یہ چاہتے ہیں کہ مجھے زیادہ ثواب ملے، پہلی صف میں جانا چاہتے ہیں، تو پہلی صف کا ثواب نہیں ملے گا، مہینے کے کہ اس کی نماز نہیں ہوگی، لیکن جو فضیلت اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے ہر چیز نہیں ملے گی۔ ہاں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کا حل بتایا، آپ لوگوں کو پھیلا کر آگے مت جائیے، بلکہ آپ کو جہاں جگہ ملے آپ وہیں بیٹھ جائیے، وہیں نماز پڑھیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ لوگوں کو تکلیف نہ دے کر پیچھے ہی نماز پڑھتا ہے، تو فرمایا کہ اس کو پہلی صف کے مقابلے میں اور زیادہ بڑھا کر ثواب دیا جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی لوگوں کو تکلیف نہ دے کر صرف اس وجہ سے پیچھے نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کو اس کے مقابلے میں اگلی صف والوں کے مقابلے سے زیادہ بڑھا کر ثواب دیا جائے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی بندہ مسجد میں آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی سخت ممانعت ہے کہ لہسن اور کچی پیاز کھا کر مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہ آیا جائے، اور یہ اس لیے بیان فرمایا کہ خالی لہسن اور پیاز کے لیے نہیں ہے، بلکہ کوئی بھی چیز اگر کسی کو کسی بھی چیز سے تکلیف پہنچتی ہے اس کے استعمال کر کے مسجد میں آنے سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے سختی سے منع فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ لہسن اگر کچا کھایا گیا تو منہ سے بو آئے گی، پیاز اگر کچی کھائی گئی تو منہ سے بو آئے گی۔ شریعت کا ضابطہ سنیے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کس انداز میں شریعت کو سنوار کر ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ فرمایا کہ اگر کوئی مسجد میں لہسن اور پیاز کھا کر مسجد میں آتا ہے اور اس کی منہ کی بدبو سے کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو فرمایا کہ اس کی نماز بھی مقبول ہے، اس کی نماز کا جو ثواب اس کو ملنا ہے وہ نہیں ملے گا، البتہ یہ ہے کہ جو فرض اس کے دل میں ہے وہ ادا ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے کوئی گندا رہتا ہے، گندے کپڑوں میں مسجد کے اندر آئے اور اس سے کسی نمازی کو برابر والے کو اس کے گندے کپڑے ہونے کی وجہ سے، پسینے کی بدبو کی وجہ سے اگر کسی کو تکلیف ہوتی ہے اس کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا، اور فرمایا خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ آپ جب مسجد کی طرف آئے تو زینت اختیار کریں، اچھا کپڑا پہنے، نہ دھو کر آئے، خوشبو لگائے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی مستقل سنت ہے، جبکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پسینے کے بارے میں یہ آتا ہے کہ آپ کے بدن سے جو پسینہ نکلتا تھا اس کی خوشبو جو ہے وہ مشک و عنبر سے کبھی نہیں کرتی، مشک و عنبر سے زیادہ بہترین خوشبو اللہ کے نبی علیہ السلام کے پسینے کی ہوا کرتی تھی، لیکن پھر بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خوشبو کا استعمال کرتے تھے۔ پتہ چلتا ہے کہ یہ امت کو پیغام دے رہا۔ تو بہرحال کسی انداز میں کسی بھی طریقے سے مسجد میں کسی بھی نمازی کو کسی بھی انداز سے کسی بھی طریقے سے کوئی بھی اگر تکلیف ہوتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ جو ہمارا عمل ہے، جو ہم عبادت کر رہے ہیں، جو ہم عمل کر رہے ہیں وہ ضائع کرتے ہیں۔ وہ میں نہیں کہہ رہا، جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس لیے اللہ کی عبادت جو بھی کریں شریعت کے انداز میں کرے، شریعت کے نہج پر کرے۔ آقا نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو انداز اور طریقہ ہمیں بتایا ہے اس
طریقے کو استعمال کر کے اللہ کی عبادت کریں گے تو ہماری دنیا بھی کامیاب ہوگی اور آخرت بھی انشاءاللہ العزیز کامیاب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ اور ان باتوں پر خاص طور سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ مجھے بھی اور تمام مسلمانوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ اوپر جگہ ہے۔